الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو بنائے اور پھر خف پہن لے، یعنی جو اس وقت ہمیں موزے کی شکل میں پہنتے ہیں، اس وقت چمڑے کا ہوتا تھا، آج بھی مارکیٹ میں ہے پلاسٹک کا، چمڑے کا یا کپڑے کا، اونی کا، بہترین ڈیزائن میں بنا لیا گیا ہے. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی شخص وضو کر کے اگر ان کو پہنتا ہے تو اسے چاہیے کہ اگلی مرتبہ وہ ان پر وضو بناتے وقت مسح کر لے، یعنی پانی لے کر کے ہلکا سا اور اپنے پیر کے اوپری حصے پر مسح کر لے. اور مسلم شریف کے اندر ایک دوسری روایت اس میں ہے جو مدت مسح کو بتلاتی ہے کہ مقیم اگر ہے، یعنی جو گاؤں کے اندر ہے، شہر کے اندر ہے، ٹھہرا ہوا ہے، مسافر نہیں ہے، تو وہ شخص ایک دن ایک رات کرے گا. اور مسافر اگر ہے اور موزے کا استعمال طہارت کی حالت میں وضو کر کے پہنا ہوا ہے تو 3 دن 3 رات اپنے موزے پر وہ مسح کر سکتا ہے. یہ ہے مقیم اور مسافر کے لیے موزے پر مسح کرنے کی ایکسپائری ڈیٹ. مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہے. عموماً سخت سردیوں میں موزے وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اسے جب بھی آپ اس کو پہنیں گے ہمارے لیے جائز ہے کہ میرے پر مسح کر سکتے ہیں. تو اس وقت جو سردی کا موسم ہے، ایسے میں ہمارے لیے سہولت ہے دین کے اندر کہ ہم موزے کا استعمال اگر کر رہے ہیں تو پریشانی اور مشقت میں نہ پڑتے ہوئے کہ ہر مرتبہ اس کو نکالیں ہی، بلکہ اس پر ہم 1 دن 1 رات مسح کر سکتے ہیں، اور اگر حالت سفر میں ہے تو 3 دن 3 رات. اللہ تعالی ہمیں ہر اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے جسے اسلام نے ہمیں دے رکھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.